السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، عرب میں یہ دستور اور طریقہ چلا رہا تھا کہ جو شہروں میں رہنے والے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے تھے دیہات میں بدوی لوگوں کے ہاں، اور اس کی وجوہات یہ سامنے آئی ہیں کہ وہ زبان اچھی طرح سیکھ لیں، اور دوسرا وہ اچھے ماحول کے اندر، صحت مند ماحول کے اندر پرورش پائیں، ان کی صحت اچھی ہو، کیونکہ شہروں کے ماحول کے اندر اتنی وسعت نہیں ہوتی جتنی دیہات کے ماحول میں ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ورنہ آج کل تو شہر مزید گمبھیر صورتحال اختیار کر گئے ہیں اور کھلی فضا تو دیہات میں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر کچھ لوگ ایسے تھے دیہات میں جن کا پیشہ یہ تھا کہ وہ لوگ شہر میں آتے تھے، نومولود بچوں کو لیتے تھے اور جا کر ان کو دودھ پلاتے، پرورش کرتے، اور پھر وہ ان کو گھر والوں کو 2 سال بعد واپس کرتے اور ان کے بدلے میں اس کو پیسے ملتے تھے، یعنی یہ ان کا پیشہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس دوران بھی وہ دائیاں آئیں وہ بچوں کو لینے کے لیے۔ تو کئی جو دائیاں تھے نا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکایا کہ بچہ ہے؟ گھر والوں کا بھی ہے۔ انہوں نے کہا بچے کا باپ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گیا۔ تو چونکہ ان لوگوں کا پیشہ تھا نا، انہوں نے سوچا جی اس کا باپ فوت ہو گیا، ہمیں کیا ملے گا، وہ واپس چلے گی۔ ایسا کئیوں نے کیا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیبہ کس کے حال میں رکھا تھا، وہ تھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ۔ ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، چلو کہ یہ لے جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیتے ہی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پرورش میں لیتے ہی، پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ معجزات، فیوز و برکات، رحمتوں، سعادتوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، ان کی فیملی، خاندان اس بات میں اتنے خوش تھے، اتنے وہ شاد و فرحاں تھے، اور اتنے وہ اپنے آپ کو باسعادت سمجھتے تھے کہ یہ برکات گود میں لیتے ہی شروع۔ جس گدی پر وہ آئے، مریل جو تھی، چلنے کے قابل بھی نہیں تھی، جب وہ واپس جا رہے ہیں تو وہ گدی سب سے تیز چل رہی ہے، باقی سواری والوں سے وہ آگے گزر گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ دیکھو کیا ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہے، وہی سواری ہے، وہی تم ہو، آخر بدلا کیا ہے؟ لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا اصل میں سب کچھ وہی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک ننھا سوار ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو فیوز و برکات، معجزات سے مالا مال ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر برکتوں، سعادتوں کو بہت رکھا ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کی چال کو بھی تیز کر دی۔ گھر پہنچ گئے، اور ایک اونٹنی تھی دودھ دینے والی، وہ بھی کوئی دودھ نہیں دے رہی تھی۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ، ان کا اپنا دودھ بھی نہیں آ رہا تھا، گھر میں قحط کا ماحول تھا، جب کھانے کو کچھ نہ ملتا تو دودھ کہاں سے آتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا اپنا دودھ بھی ایسا آیا کہ پہلے ان کا اپنا بچہ بھی بلکتا تھا دودھ کے لیے، اور اب کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا، اس بچے نے پیا دودھ، پھر بھی ایسے کا ویسا۔ ادھر ایک اونٹنی تھی، تو ان کے خامد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے وہ گئے اونٹنی کا دودھ نکالنے، دیکھا کہ اونٹنی کا دودھ تھن بھرے ہوئے ہیں، بڑے خوش ہوئے۔ ادھر بکریاں چرنے کے لیے واپس آئیں تو ان کا دودھ بھی وہ پہلے سے بہت ہی زیادہ تھا۔ یعنی برکتوں کا وہ ایک بہت بڑا سیلاب تھا جو اللہ نے ان کے گھر بھیج دیا۔ جب برکتوں کا سیلاب ہی گھر آ گیا تو برکتیں تو وہاں آنی ہی تھی نا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے بھی دیکھا کہ یہ وہی بندے ہیں جن کے جانور دودھ دینا شروع ہو گئے ہیں، جن کے اندر اللہ نے خوشحالی بھیج دی ہے۔
وجہ کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. کوئی کہتا بھی یہ تم اپنے جانوروں کو کہاں چرانے جاتے ہو تاکہ ہم بھی وہیں چرانے کے لیے بھیجیں. یہ تو سوچ تھی نا. انہوں نے دنیا کے اعتبار سے سوچا بھی ہو سکتا ہے ان کو کچھ چراگاہ کو گھاس وغیرہ ایسی مل گئی ہو جس کی گھاس کی زرخیزی زیادہ ہے, ہم بھی اپنے جانوروں کو وہاں بکریوں کو لے کے جائیں گے. لیکن یہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ برکت گھاس کی نہیں ہے, برکت تو سے ننھی شخصیت کی ہے جن کی برکت سے اللہ نے ان کو بہت کچھ دے دی. اللہ اکبر. یہ فیوز و برکات, یہ سعادت, اللہ اکبر, یہ معجزات حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں چلا 2 سال پورے ہوئے. اب چونکہ ایگریمنٹ عام طور پر 2 سال کا ہوتا تھا تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا اور ان کی والدہ محترمہ کے پاس مکہ میں آ گئی. آ کر کہتی ہیں کہ مکہ شہر میں بیماری آئی ہوئی ہے, مجھے بچے کے بارے میں بڑا ڈر لگتا ہے, میں کچھ اور عرصہ اپنے پاس رکھ لوں. اور مجھے تو یہ بات سمجھ آئی ہے بیماری کا ہو سکتا آئی بھی ہو, بیماری کا تو ایک بہانہ ہی بنا رہی تھی. اصل میں وہ ان سعادت, وہ اس باسعادت شخصیت کو اپنے گھر میں اور رکھنا چاہتی تھی, اور چلو وبا کا بیماری کا کہہ کے وہ مان جائیں گے. اب وہ ماں تھی, انہوں نے جب بیماری کا کہا کہ بچے کی جان کو خطرہ یہاں لے جاؤں تو انہوں نے کہا لے جاؤ. اللہ اکبر. کیونکہ ماں بچے کی صحت کا تو سوچتی ہے نا کہ کوئی نہیں بچہ صحت مند تو رہے گا نا, بیماری سے بچ جائے گا. جس طرح ہمارے یہاں وہ لیڈی ڈاکٹرز نا, لیڈی ڈاکٹرز بڑی ہوشیار ہوتے ہیں. لیڈی ڈاکٹر بڑے ہوشیار اور چلاک, اوور کلیور ہوتی ہیں. آ کر ماں کو کہتی ہیں آپ کا ہونے والے بچے کو نا جان کو بڑا خطرہ ہے, فوری آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ وہ گیا سو گیا. اب وہ بیچاری ماں ہوتی ہے, وہ کیا کہتی ہے کوئی نہیں, کہتا میرا بچہ بچ جائے فوراً میرا آپریشن کرتے. یہ طریقہ واردات چل رہا ہے آج. وجہ کیا ہے؟ آپریشن پہ آپریشن, آپریشن پہ آپریشن, آپریشن پہ. آج ہمارا ڈاکٹر ہوس پرست ہو گیا, دنیا پرست ہو گیا, مادہ پرست ہو گیا, پیسے کا پجاری بن گیا ہے, اس کا سب کچھ پیسے ہی ہے. میں تو کہتا ہوں جب یہ مرے نا لوگ مرے تو ان کے کفن کے اندر کوئی ڈالر کو اچھے اچھے نوٹ رکھو, ہو سکتا ہے قبر میں ان کے کام آ جائیں. پتہ نہیں کس لیے اکٹھا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر دوبارہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا چلے گئے. 2 سال اور رہے, 4 سال رہے. پھر وہ واقعہ پیش آیا شق صدر والا. آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, جبرائیل فرشتہ آتا ہے اور آپ کو لٹاتے ہیں, سینہ چاک کرتے ہیں, دل نکالتے ہیں اور اس میں سے شیطان کا حصہ الگ کرتے ہیں. اس کو ایک سونے کے تشت میں نہیں, وہ پلیٹ ماں جو بھی چیز تھی اس کے اندر رکھتے ہیں, اس کو آب زمزم سے دھوتے ہیں, پھر ویسے رکھ دیتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو بچے ہی ہوتے ہیں نا. انہوں نے دوڑ لگائی, کہاں پہنچے؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس. کہا اماں جی جلدی پہنچ جاؤ, پتہ نہیں وہ بچے بھی ہیں کہ نہیں بچے, وہ تو قتل ہو گئے ہیں. انہیں جو انہوں نے دیکھا منظر بازار جا کے دیکھا, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ دوڑی دوڑی آئیں, دیکھا ہے تو ٹھیک ہے لیکن کچھ پریشان ہے. تو جب یہ سارا واقعہ سنا نا تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ ڈر گئیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ماجرا, ساری بات کا ان کو پتہ نہیں تھا. فوراً لے کر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ محترمہ کے پاس لے آئیں. یہ اپنے پاس رکھے, آپ کی امانت ہے. واہ میرے اللہ, کیسا نصیب, کیسی سعادت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی کہ جن کو یہ سعادت ملی, یہ برکت ملی, اللہ کی رحمت, اللہ کی طرف سے سعادتیں ان کے گھر کے اندر نازل ہوئیں. کتنی خوش نصیب ہیں. تو آج کی گفتگو ہم یہی ختم کرتے ہیں. وما علینا الا